بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ راستے خطرناک اور لمبے ہوا کرتے، شہر ایک دوسرے سے مہینوں کے فاصلے پر واقع ہوتے تھے اور سفر کا واحد ذریعہ اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے تھے۔ لوگ دنوں، ہفتوں، حتیٰ کہ مہینوں تک سفر کیا کرتے۔ اس دور میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام تھا نورپور۔ نورپور ایک بڑی اور گہری ندی کے کنارے بسا ہوا تھا۔ ندی کا پانی صاف اور ٹھنڈا ہوتا جو دور دور سے آنے والے مسافروں کی پیاس بجھاتا۔ شہر کے بازار میں ہمیشہ رونق رہتی کیونکہ یہاں سے تاجر اپنا سامان لاد کر دور دراز کے شہروں کو جاتے۔ کپڑے، مسالے، زیور اور دیگر قیمتی اشیاء کے قافلے یہاں سے گزرتے۔ نورپور کے لوگ سادہ مزاج اور مہمان نواز تھے۔ وہ مسافروں کی مدد کرتے، انہیں کھانا پینا دیتے اور راستوں کی خبریں بتاتے۔ نورپور میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کا نام تھا یاسر۔ یاسر کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ وہ لمبا قد، مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے بازو فولاد کی طرح سخت تھے جو بھاری بوجھ اٹھانے کے عادی تھے۔ چہرہ صاف ستھرا، داڑھی ابھی ابھی اگنا شروع ہوئی تھی۔ یاسر کے باپ دادا چھوٹے تاجر تھے۔ وہ بھی قافلوں کے ساتھ سفر کرتے، سامان خریدتے اور بیچتے۔ لیکن جب یاسر کی عمر صرف 12 سال تھی، اس کے والد ایک سفر کے دوران بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باپ کی موت کے بعد گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ ماں اکیلی رہ گئی اور گھر کا سارا بوجھ یاسر کے کندھوں پر آ گیا۔ یاسر کی ماں ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی اور محلے کی عورتوں کے گھر کے کام کرتی۔ یاسر کو ہمیشہ نصیحت کرتی، بیٹا حلال کماؤ، ایمانداری سے کماؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھتا۔ نیکی کرو چاہے تھوڑی سی ہی ہو، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ ایک نیک عمل تمہیں کئی مشکلوں سے بچا سکتا ہے۔ یاسر ان باتوں کو دل میں رکھتا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی کام کرنے لگا، قافلوں کے ساتھ ملازم بن جاتا، بھاری سامان اٹھاتا، اونٹوں اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا، رات کو پہرا دیتا اور جو کچھ مزدوری ملتی ماں کو بھیج دیتا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کبھی کسی کا مال ناحق نہیں کھاتا تھا۔ قافلے والے اسے بہت پسند کرتے کیونکہ نہ صرف وہ محنتی تھا بلکہ ایماندار بھی۔ ایک بار ایک قافلے میں یاسر کو ایک تاجر نے زیادہ مزدوری کا لالچ دیا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ سامان کا وزن میں تھوڑی سی ہیر پھیر کرتے۔ یاسر نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، حضرت حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، حرام میں تباہی۔ تاجر شرمندہ ہوا اور یاسر کی تعریف کرنے لگا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن نورپور کے بازار میں ایک بڑے تاجر کا قافلہ آیا۔ تاجر کا نام حاجی رحیم تھا۔ وہ ایک دور کے شہر جو سمندر کے کنارے بسا تھا سے آیا تھا۔ اس کے پاس قیمتی ریشمی کپڑے، خوشبودار مسالے جیسے دار چینی، لونگ، الائچی اور چمکتے ہوئے زیورات کا بہت سامان تھا۔ قافلہ بہت بڑا تھا، کئی اونٹ اور گھوڑے اور 10-12 ملازم۔ لیکن سفر لمبا تھا اور ایک ملازم بیمار ہو کر پیچھے رہ گیا تھا۔ جگہ خالی تھی۔ یاسر بازار میں تھا جب اس نے قافلہ دیکھا۔ وہ حاجی رحیم کے پاس آیا اور بولا، حاجی صاحب مجھے اپنے قافلے میں شامل کر لیں، میں محنت کروں گا، سامان کی دیکھ بھال کروں گا۔ حاجی رحیم ایک بوڑھے سفید داڑھی والے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے یاسر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یاسر کے چہرے پر سادگی اور ایمانداری جھلک رہی تھی۔ حاجی نے پوچھا، بیٹا تم سفر برداشت کر سکتے ہو؟ راستے بہت خطرناک ہیں، گھنے جنگل، بلند پہاڑ، تیز ندیاں اور ڈاکو بھی ملتے ہیں جو قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ یاسر نے سیدھا جواب دیا، حاجی صاحب میں چھوٹی عمر سے سفر کر رہا ہوں، محنت میری عادت ہے اور اللہ پر بھروسہ میرا سہارا۔ آپ مجھے لے لیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حاجی رحیم کو یاسر کی باتوں میں صداقت نظر آئی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بولے، ٹھیک ہے بیٹا تم قافلے میں شامل ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ قافلہ نکل پڑا۔ پہلے کئی دن بہت کچھ ٹھیک چلا۔ صحرا پار کیا جہاں ریت کے طوفان اٹھتے تھے اور پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہوتی تھی۔ یاسر دن بھر کام کرتا، صبح سویرے اٹھ کر اونٹوں کو تیار کرتا، سامان دیکھتا اور سفر کے دوران پیچھے رہ کر دیکھتا کہ کوئی چیز نہ چھوٹ جائے۔ رات کو جب قافلہ رکتا وہ پہرا دیتا، آگ جلاتا اور کھانا پکانے میں مدد کرتا۔ حاجی رحیم یاسر سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر کہتے، یاسر تم جیسے ملازم کم ملتے ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔
پہاڑوں کو چڑھا جہاں ہوا تیز اور ٹھنڈی تھی، ندیوں کو عبور کیا جہاں پانی کی دھار اتنی تیز تھی کہ اونٹوں کو رسیوں سے باندھ کر پار کرنا پڑتا۔ ایک بار ایک ندی پار کرتے ہوئے ایک اونٹ پھسل گیا، لیکن یاسر نے فوراً چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا اور بچا لیا۔ سب نے یاسر کی بہادری کی تعریف کی۔ پھر ایک دن قافلہ ایک بہت گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ یہ جنگل مشہور تھا اپنی تاریکی اور خطرات کے لیے۔ درخت اتنے بلند اور گھنے تھے کہ دن میں بھی اندھیرا چھا جاتا تھا، پرندوں کی آوازیں گونجتی اور دور سے جانوروں کی دھاریں سنائی دیتی۔ راستہ تنگ تھا، صرف ایک اونٹ آرام سے گزر سکتا تھا۔ قافلہ احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی اور اونٹوں کے پاؤں پھسلنے لگے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور اوپر سے ایک بڑی شاخ ٹوٹ کر گر پڑی۔ یہ شاخ سیدھی حاجی رحیم کے سب سے قیمتی اونٹ پر گری۔ اونٹ زخمی ہو کر گر پڑا اور اس کی چیخ جنگل میں گونج اٹھی۔ اس اونٹ پر ایک چھوٹا سا مضبوط صندوق بندھا ہوا تھا جس میں حاجی رحیم کی ساری زندگی کی کمائی تھی۔ سینکڑوں سونے کے سکے، چمکتے ہوئے قیمتی پتھر جیسے یاقوت، زمرد اور ہیرے۔ صندوق کا تالا ٹوٹ گیا اور سکے اور پتھر بارش کے پانی میں بہہ کر جنگل کے کیچڑ میں بکھر گئے۔ حاجی رحیم چیخ اٹھے، اے اللہ، میری ساری دولت ضائع ہو گئی، یہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی، اب میں برباد ہو جاؤں گا، گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ ان کی آواز روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ قافلے کے سب لوگ بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ بارش تیز، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ جلدی جلدی جو سکے اور پتھر نظر آئے اکٹھے کیے، لیکن بہت سے گم گئے، کیچڑ میں دب گئے، پانی میں بہہ گئے یا درختوں کی جڑوں میں چھپ گئے۔ یاسر بھی سکوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا، کیچڑ میں گرتا ہوا، ہاتھوں سے زمین کھودتا رہا۔ اس کا دل بھاری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ حاجی کی امانت ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو حاجی کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں کوشش نہ کروں۔ قافلے والوں نے جلدی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جنگل میں رات گزارنا خطرناک تھا۔ وہ یاسر کو آوازیں دیتے رہے، لیکن یاسر دور نکل گیا تھا۔ رات ہو گئی، قافلہ آگے نکل گیا اور یاسر جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ رات بھر یاسر جنگل میں بھٹکتا رہا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بھیگ کر کانپ رہا تھا، بھوک اور پیاس سے کمزور ہو رہا تھا کیونکہ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دل میں خوف بھی آ رہا تھا۔ جنگل میں شیر کی دھاڑ سنائی دی، سانپوں اور دوسری جانوروں کا خطرہ تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اپنے کپڑوں سے پانی نچوڑا اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ ماں نے نصیحت کی تھی کہ نیکی کرو، اللہ مدد کرتا ہے، یہ امانت ہے، مجھے راستہ دکھا، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، سکوں کی تلاش میں تھوڑا تھوڑا گھومتا رہا۔ اس کی آنکھیں تھک گئیں، جسم درد کرنے لگا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ صبح ہوئی تو بارش تھم گئی۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ یاسر اٹھا اور آگے بڑھا۔ اچانک اسے دور ایک جگہ چمک نظر آئی۔ وہ دوڑا تو وہاں کیچڑ میں کئی سونے کے سکے پڑے تھے۔ پانی نے انہیں دھو دیا تھا اور وہ چمک رہے تھے۔ یاسر کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے فوراً سکے اٹھائے اور اپنے کپڑے میں باندھ لیے۔ پھر آگے بڑھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے ایک غار نظر آیا۔ غار میں پانی ٹپک رہا تھا، لیکن اندر خشک جگہ تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو باقی سکے اور قیمتی پتھر محفوظ پڑے تھے۔ شاید پانی کا بہاؤ انہیں وہاں لے آیا ہو۔ یاسر نے اللہ کا شکر ادا کیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے سب کچھ اٹھایا، اپنے کپڑے میں مضبوطی سے باندھا اور قافلے کی تلاش میں نکل پڑا۔ 2 دنوں تک یاسر جنگل میں بھٹکتا رہا۔ بھوک سے اس کا جسم کمزور ہو گیا، پیاس سے ہونٹ پھٹ گئے۔ وہ پتے چباتا، پانی کے چھوٹے چشموں سے پیاس بجھاتا، کبھی غلط راستے پر چلا جاتا، کبھی واپس لوٹ آتا، لیکن سکوں کا بوجھ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ سوچتا، اگر یہ چھوڑ دوں تو آرام مل جائے گا، لیکن یہ حرام ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرے دن وہ جنگل سے نکلا اور ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ دور سے قافلے کے اونٹوں کی گھنٹیاں سنائی دیں۔ وہ دوڑا اور قافلے تک پہنچ گیا۔ حاجی رحیم یاسر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یاسر جنگل میں گم ہو گیا یا جانوروں کا شکار ہو گیا۔ یاسر نے زمین پر گھٹنے ٹیکے اور سکوں کی گٹھڑی حاجی کے سامنے رکھ دی۔ حاجی نے کھول کر دیکھا اور گنا تو ایک بھی سکہ یا پتھر کم نہ تھا۔ حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولے، بیٹا یاسر، تم نے میری جان بچا لی،
یہ میری ساری زندگی کی کمائی تھی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب دوبارہ کمائی نہیں کر سکتا۔ تم اکیلے جنگل میں رہے، خطرے اٹھائے، لیکن امانت واپس کی۔ تم تو انہیں چوری بھی کر سکتے تھے، کوئی نہ دیکھتا، کوئی نہ پوچھتا۔ یاسر نے سر جھکا کر کہا، حاجی صاحب یہ آپ کی امانت تھی۔ میری ماں نے سکھایا ہے کہ ایمانداری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اس نے مدد کی اور راستہ دکھایا۔ حاجی رحیم نے یاسر کو سینے سے لگایا اور کہا، اب تم میرے بیٹے جیسے ہو، یہ ساری دولت تم رکھ لو یا کم از کم آدھی لے لو، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن یاسر نے انکار کر دیا اور بولا، حاجی صاحب مجھے صرف میری مزدوری دے دیں، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ مجھے ضرور دے گا۔ قافلہ آگے بڑھا اور آخر کار حاجی رحیم کے شہر پہنچ گیا۔ شہر میں پہنچ کر حاجی نے بازار میں، مسجد میں اور گھر گھر جا کر یاسر کی ایمانداری کی کہانی سنائی۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ کو یقین نہ آیا، لیکن جب حاجی نے تفصیل سے بتایا تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حاجی رحیم نے یاسر کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ یاسر نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے کام کیا، وہ تاجر بن گیا، قافلے بھیجتا، سامان خریدتا بیچتا۔ اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ چند سالوں میں وہ خود ایک بڑا اور مشہور تاجر بن گیا۔ یاسر نورپور واپس آیا تو ماں کے لیے ایک خوبصورت بڑا گھر بنوایا، ماں کو زیورات، اچھے کپڑے دیے۔ ماں نے یاسر کو گلے لگا کر کہا، بیٹا یہ سب تیری نیکی کا پھل ہے، اللہ نے تیری ایک نیکی کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ یاسر غریبوں کی مدد کرنے لگا، مسافروں کے لیے سرائے بنوائی جہاں مفت کھانا اور پانی ملتا، راستوں پر پانی کے حوض بنوائے تاکہ پیاسے مسافر پیاس بجھا سکیں۔ وہ یتیموں کو پڑھاتا، غریب لڑکیوں کی شادی کرواتا۔ لوگ یاسر سے پوچھتے، یاسر بھائی تمہیں اتنی دولت اور عزت کیسے ملی؟ تم تو غریب تھے۔ یاسر مسکرا کر کہتا، ایک نیکی سے، ایک امانت کی حفاظت سے۔ اللہ نے توکل اور ایمانداری کا صلہ دیا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ اسے دیکھتا ہے اور ضائع نہیں کرتا۔ یاسر کی زندگی خوشی اور سکون سے گزری۔ وہ بوڑھا ہو گیا اور ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتا، صبر کرو، توکل کرو، حلال کماؤ اور ایمانداری سے جیو، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ سچی نیکی اور ایمانداری انسان کو مشکل میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ توکل کرنے والوں کو غیر متوقع طریقوں سے نوازتا ہے اور حلال رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے جو حرام دولت میں کبھی نہیں ہوتی۔ نیکی کا پھل دیر سے ملے یا جلدی، پر ملتا ضرور ہے۔